أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 31 سے 33 تک انشاءاللہ کریں گے. وعلم آدم الاسماء کلہا، وعلم اور سکھا دیے، اینڈ ہی ٹاٹ. اچھا، علامہ میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین لام اور میم. جب بھی کبھی جو سیکنڈ لیٹر یا جو درمیانی لیٹر ہے، جیسے عین لام میم کا روٹ ورڈ ہے عین، تو اس میں درمیان والا یعنی جو سینٹر لیٹر ہے وہ ہے لام. جب بھی سینٹر لیٹر پر تشدید آئے تو اس کے اندر گریجولی کا جو ایک میننگ ہے وہ ایڈ آن ہو جاتا ہے. جیسے علیمہ کا معنی ہوتا ہے عین لام میم علیمہ. علیمہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا، ٹھیک ہے، یا اس نے سیکھا. اور علامہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے علیمہ جو ہے ڈفرینٹ باب سے آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی کے میننگ میں تھوڑا اس طرح کا فرق آ رہا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی. علیمہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سیکھا، علامہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا. لیکن کیسے سکھایا؟ گریجولی سکھایا، ٹھیک ہے. تو اس نے گریجولی آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. کس طرح سکھایا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آدم کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. الاسماء، اسماء کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، سمو. اور یہ اسمان کا روٹ ورڈ جو ہے نا سماء، السماء، اس کا روٹ ورڈ بھی سیم لے گیا سین میم واو. اور اس کا معنی ہوتا ہے، ہم آسمان لیتے ہیں اس کا معنی، لیکن اس کا اصلی میں اگر آپ صرف لٹرل میننگ جو ڈکشنری میننگ ہے اس کو لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، یعنی اونچائی، کوئی بھی چیز جو کہ آن دا ٹاپ ہو. تو آپ دیکھیں کہ نام جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کسی بھی پروفائل، کسی بھی پروفارما، کسی بھی چیز کے سب سے ٹاپ پر ہوتے ہیں. کسی بھی بندے کا نام اس کے ٹاپ پر ہوگا. تو اسماء جو ہے اس کا معنی ہے بلندی، یعنی بلند، یعنی آن دا ٹاپ. اس لیے دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے. کلہا، سب کے سب. کلہ، کلو نہ کہتے ہیں نا، علی کلی شیء قدیر. کلی کا معنی ایوری تھنگ ہے، ہر چیز. اور ہا، سب، اس سب کے. ہا کی جو ضمیر ہے وہ آ رہی ہے اسماء کی طرف، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے. کلہا، ان سب کے. نہیں سوری، یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر رکھی گئی اور ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کیا چیزیں تھیں، بس سب کے سب، ٹھیک ہے، ان سب کے. ثم then اراغاہم، he displayed them. کیا چیز؟ جو بھی ساری چیزیں تھیں ان چیزوں کو پیش کر دیا، سامنے رکھ دیا، پریزنٹ کر دیا. کس کو؟ اردا کا معنی ہوتا ہے پریزنٹ کرنا، تو پریزنٹ، شو. علل ملائکتی، ملائکتی، فرشتوں کے سامنے، یعنی کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پریزنٹ کر دیا ان چیزوں کو. اور پھر کہا فقال، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. انبئونی، انبئونی کا روٹ ورڈ ہے نون، با اور حمزہ. آپ کو پتہ ہے تجوید کے رول کے حساب سے کہ جب نون ساکن کے فوراً بعد با آتا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، اور اس رول کو ہم اقلاب کہتے ہیں. یہاں پر روٹ ورڈ میں میم نہیں آئے گا، روٹ ورڈ میں نون، با اور حمزہ ہی ہے. نبا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورت جو اما پارا کی سب سے پہلی سورت ہے نا اما پارا کی، اس کا نام ہے نبا، سورت النبا. وہ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے خبر، خبر یعنی کہ نیوز یا بتاؤ. اور خبر کو ہی آپ اگر نیوز کو ہی آپ اگر انفارمیشن لے لیں، انفارم می اور بتانا، اس طرف سے جب آپ مطلب اس کے میننگس کر سکتے ہیں. تو انبئونی، انفارم می یا مجھے بتاؤ. می کے اندر جو ہے یا مدہ اور تو نبا، نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نون جائزے، نی جو ہے نا اس میں یا مدہ، نون نی جو ہے انبئو نی، یہ نون جو ہے نا یہ یا تو سپورٹ میں ہی آیا، یا متکلم کی سپورٹ میں آیا. آپ دیکھیں کہ پیچھے جو ہے وہ انبئو واو مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد اگر یا مدہ آ جائے گا بغیر کسی لیٹر کے تو پڑھنے میں مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ نون جو ہے اسے نون وقایا کہتے ہیں، یہ گرامیٹیکلی آتا ہے.
تو اس لیے یہ نون آیا ہے یہاں پر، جو نون جائی کے ساتھ آیا ہوا یہ والا، ٹھیک ہے نا، یہ والا. انبئونی بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہاؤلائی ان تمام چیزوں کے، کن چیزوں کے، جو اردہم جو پریزنٹ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، صاد دال قاف صدق یعنی سچے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم مجھے ان کے نام بتاؤ. کون سا دعویٰ؟ وہ دعویٰ جو یہ اپنے دل میں چھپا رہے تھے. کون سا دعویٰ چھپا رہے تھے ملائکہ اس دعوے کو چھپا رہے تھے کہ ہم تو آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، مطلب ان کے دل میں یہ تھا کہ زمین میں ایز اے ڈویلر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس دنیا میں رہیں. لیکن کیونکہ ملائکہ کو اتنا علم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی شو کرنے کے لیے یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ملائکہ سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ دنیا میں بنایا اس لیے بنایا کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نظام قائم کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے تھے بہت سارے لوگوں میں سے جو کہ جنت کے حقدار اور وارث ہوں گے. تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. تو ملائکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کریں، تو ان کو چوائس دینے کے بعد بھی اگر وہ چوائس اگر ان کو ملے بھی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، کیونکہ ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہی نہیں ہے. اور جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو تو سورۃ الشمس میں سورۃ الشمس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا اور اس کو برابر کیا تو تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا، تو اس نے الہام کر دیا اور یا ڈال دیا فجورها وتقواها، اس کا فجور اور اس کا تقوی. یعنی فجور کیا ہوتا ہے؟ جو کہ برائی کی طرف نفس ہوتا ہے، جو نفس برائی کی طرف آپ کو اکساتا ہے. اور جو وہ ہوتا ہے فجورہ و تقواہ، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آپ کو برائی سے گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ کر پھر اس دنیا میں بھیجا اور چوائس دے دی کہ اب تم کس کی بات مانو گے، تم کس طرف راغب ہوگے. تمہیں کوشش کرنی پڑے گی کہ تم جو ہے وہ نیکی کو پاؤ. نیکی کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ سے جو ہے وہ ایک طرح سے جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ تمہیں برائی جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کرے گی، برائی تمہیں اچھی بھی لگے گی، اور برائی کرنا آسان بھی ہوگا تمہارے نفس کے لیے. تمہیں برائی کرنے میں مزہ آئے گا، لذت ملے گی. آفٹر جو اس کا مطلب تمہیں جو اس کا افیکٹ ہوگا وہ تمہیں اچھا لگے گا، لیکن پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر آپ کے نفس پر گرا گزرے گا. کیونکہ جب آپ کر چکتے ہیں نا کوئی گناہ، جب ہم کر لیتے ہیں، جیسے فرض کریں آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے. آپ کسی کی پینسل چوری کرتے ہیں، آپ کوئی چیز چوری کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے. لیکن جب آپ کر چکتے ہیں، جب آپ لے لیتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ریگریٹ آ جاتا ہے، آپ کو گلٹی فیلنگ آتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی، وہ بھاری ہوتی ہے نفس پر. تو وہ بعد میں جو فیلنگ آئے گی وہ آپ کی آئے گی نفس لوامہ کی وجہ سے. پتہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے نفس میں 2 قسم کے نفس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. جو فجور و تقویٰ ہے نا، اس کے 2 نام ہیں. ایک ہے نفس امارہ امر سے ہے، یعنی بہت زیادہ برائی کی طرف حکم دینے والا، بہت زیادہ حکم دیتا ہے، وہ برائی بہت اٹریکٹ کرتی ہے، بار بار آپ کے ذہن میں جو ہے برائی کا خیال آئے گا. اور نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو جو ہے برائی کرنے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا وہ کرے گا کہ نہیں کرنا، اور برائی کرنے کے بعد تو وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ گلٹی فیلنگ جو آپ کے اندر آتی ہے برائی کرنے کے بعد، وہ ہوتا ہے لوامہ. لیکن اگر انسان اس اپنی گلٹی فیلنگ کو دبا دے اور وہ اپنی اس گلٹی فیلنگ کے اوپر دھیان نہ دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ 1-2 دن بعد آپ بھول جاتے ہیں نا. آپ کوئی برائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، تو آپ کو ایک تھوڑی دیر تک تو برا لگتا ہے، 1 دن تک آپ بے چین رہتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن بے چین رہیں. لیکن پھر اگر آپ نے اس کو بھول گئے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا اور آپ نے اسے معافی بھی نہیں مانگی، تو آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ ریگریٹ بھی نہیں رہتا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر سے یہ گلٹی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ چوریاں بھی کر رہا ہوتا ہے، انسان برائی بھی کر رہا ہوتا ہے، انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نفس جو ہے وہ ریگریٹ نہیں ہوتا، اس کا وہ نفس ختم ہو چکا ہوتا ہے.
تو ہاں اولئک ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم ڈویلرز ہونے چاہیے تو پھر تم ان سب کے نام بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، اور جب انسان وہاں جائے گا تو انسان کو یہ سب چیزیں یوٹیلائز کرے گا. یہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ سب وہ تمام وہ چیزیں تھیں. جیسے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، کوئی پیٹ بھی پالتا ہے نا، کوئی چیز پالتا ہے یا کوئی چیز اپنے آپ دیکھیں، اب آپ آس پاس اپنے نظر دوڑائیں تو ہر چیز کا آپ کے پاس نام موجود ہے. بٹن، تصویریں، سینری، دیوار، پنکھا، لائٹ، ہر چیز کا نام ہے نا ہر زبان میں. ہر بندے جو اگر آپ کوئی بھی زبان یوز کرتا ہے، اردو، انگلش، فرینچ، جرمن، جو بھی، تو وہ ہر زبان میں ہر چیز کا نام موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم پہلے سے سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جب ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جب چیزیں تو کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تو انہوں نے فوراً اس بات کا اقرار کر لیا اور کہا، قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے ملائکہ نے، سبحانک، پاک ہے تو، گلوری بی ٹو یو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فوراً پاکی بیان کی، تسبیح بیان کی، اور کہا لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی نالج نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، الا ایکسیپٹ ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. علما سے علمتنا، علما سے علم، اور تا تو یعنی یو، اور نہ ہمیں، یعنی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے اتنا ہی آتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ نہیں آتا. انکا، بے شک، تو، انتا، تو ہی، دو لفظ کا بھی جو ہے وہ یو کے لیے آ رہا ہے، انتا بھی یو کے لیے آ رہا ہے، 2 دفعہ ریپیٹیشن جو ہے وہ اسٹریس کے لیے ہے. العلیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا، عین لام میم ال سے فعیل کے وزن پہ بہت زیادہ. الحکیم، ہا کاف میم حکم سے، حکمت، وائز، آپ ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والے ہیں. انہوں نے فوراً اس بات کو اقرار کر لیا اور اپنے اس دعوے سے اور اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ہمارے لیے اس بات میں کوئی بلائی نہیں کہ ہم دنیا میں جا کے رہیں. اولا، ہی سیڈ، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم، اب ایک اور پریکٹیکل پریزنٹیشن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انبئہم، انفارم دیم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان تمام ناموں کے بارے میں جو کہ وہ چیزیں موجود تھیں سامنے. اب وہ کیا چیزیں تھیں ہمیں نہیں معلوم، بس ہمیں بتایا گیا کہ ان کو کچھ چیزیں پریزنٹ کی گئی. ٹھیک ہے. فلما، اینڈ وین، انبأہم، انہوں نے انفارم کیا، انہیں بتا دیا انہیں، باسمائہم، سارے ناموں کے بارے میں، ان کے سارے نام، ان چیزوں کے نام. اور یہاں پر ہم کس کے لیے آ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم آ رہے ہیں ملائکہ کے لیے، یعنی ملائکہ کو سارے نام بتائے، باسمائہم، کن کے نام؟ ان چیزوں کے نام. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، یعنی تمہارے لیے، تم سے، انی، بے شک میں، عالمو، میں جانتا ہوں یا زیادہ جانتا ہوں. اعلمو کا جو وزن ہے نا وہ افعلو کے وزن پہ، افعلو کا وزن تب بھی آئے گا تو کمپیریزن پہ آتا ہے زیادہ جاننے کے بارے میں. جیسے احمدو، احمدو کا مطلب ہے زیادہ حمد کرنے والا، تو افعلو اسی پر اعلمو، میں زیادہ جانتا ہوں. عالم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، غیبہ، انسین کو بھی، السماواتی، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وعالم، اور میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، ما، جو، تبدونا، با دال واو بدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، جو چیز آگے آپ کے جو چیز موجود ہوتی ہے، جو ریویل ہوتی ہے. وما، اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون، کاف تعمیم کا تما سے، تم چھپاتے ہو، کنسیل کرتے ہو، یعنی جو تمہارے دل میں موجود ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم منہ سے اظہار کر رہے ہو جس کا، میں وہ بھی جانتا ہوں. تو ملائکہ نے دل میں چھپائی تھی بات، منہ سے تو اظہار نہیں کیا تھا نا. منہ سے اظہار انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اور منہ سے اظہار اس بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے کہ یہ خلیفہ آپ بنا رہے ہیں، یہ انسان بھی جو ہے وہ زمین میں خون خرابہ کرے گا. تو جو چیز وہ چھپا رہے تھے اس چیز کے پیچھے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں. تو یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اچھا آپ دیکھیں جو 3 ذی عقل اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جن کو ہم عاقل مخلوق کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ پہلے ملائکہ، جن، اور پھر انسان. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی لیونگ تھنگس بھی ہیں نا، ان کو عاقل مخلوق نہیں کہا جاتا، جن کو شعور نہیں دیا گیا.
صحیح ہے. تو ان تین مخلوق کو جو ہے وہ عقل مخلوق کہا جاتا ہے شریعت کے حوالے سے. تو ان تین میں آپ نے دیکھا کہ جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور تھوڑا سا عقل بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب ان کو زمین میں رکھا گیا تو انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا اور پھر ان کو کنفائن کر دیا گیا سمندروں، جنگلوں میں اور بیابانوں میں، یعنی ابینڈنڈ پلیسز میں. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کے اندر کوئی شر نہیں رکھا. تو ان کو چوائس دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ چوائس بھی دی، شر بھی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باور کرانی تھی کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب یہاں پر کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیچھے قولا انی آیت نمبر 30 جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ خون خرابہ کریں گے انسان، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قولا انی عالم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب کہ انسانوں میں سبھی ایسے نہیں ہوں گے جو خون خرابہ کریں گے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، علماء ہوں گے، اسکالرز ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صحابہ ہوں گے اور نبی ہوں گے. تو اتنے سارے اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اللہ کے دین کی پاسداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دیں گے. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک رکھتے ہیں اپنی آیت کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.